تھا، نہ یہ کوئی عام ملک ہے دوسرے ملکوں کی طرح، بلکہ اس کی جو تاریخ ہے وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی قوم نے نظریے کی بنیاد پر کسی ریاست کا مطالبہ نہیں کیا۔ اسرائیل کو لوگ نظریاتی ریاست کہتے ہیں، لیکن اسرائیل تو سازش کا نتیجہ تھا، وہ کسی عوامی تحریک کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا، نہ کوئی بین الاقوامی قانون اس کی پشت پر موجود تھا۔ لیکن بر صغیر کے مسلمان ایک ایسی ملت ہیں کہ جنہوں نے 1940 کے اس زمانے میں جب قوموں کا تشخص، قوموں کی تعریف 3 چیزوں کے اعتبار سے متعین ہوتی تھی۔ ایک یہ کہ ان کا جغرافیہ کیا ہے، ایک یہ کہ ان کی نسل کیا ہے، اور ایک یہ کہ ان کی زبان کیا ہے۔ یہ قومیت کے تشخص کو ڈیفائن کرنے والے 3 بنیادی عناصر تھے، یعنی جن افراد کے درمیان یہ تینوں عناصر مشترک ہوتے تھے وہ ایک قوم کہلاتے تھے۔ لیکن بر صغیر کے مسلمانوں نے قومیت کی اس ڈیفینیشن کی طرف، اس تعریف کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اسی زمانے میں، جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، 1917 میں آپ کو معلوم ہے روس میں انقلاب آ گیا تھا، سوشلسٹ انقلاب آ گیا تھا، اور وہ اتنا غیر معمولی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آدھی سے زیادہ دنیا کو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور وہ ایک انقلابی قوت کے طور پر پہچانا جاتا تھا، اور پڑھے لکھے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کمیونزم سے، سوشلزم سے وابستہ ہو گئی تھی، نظریاتی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی۔ خود ہندوستان کے اندر کمیونسٹ پارٹی ایک بڑی پارٹی کی حیثیت رکھتی تھی اس زمانے میں۔ لیکن بر صغیر کی ملت اسلامیہ نے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جد و جہد کر رہی تھی، نہ قومیت کی اس تعریف کی طرف دیکھا جو جغرافیے سے، نسل سے اور زبان سے اپنا تشخص متعین کرتی تھی، نہ انہوں نے اس کمیونزم کی طرف دیکھا جو انقلابی قوت بن کر ابھر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا تو اپنے مذہب کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہمارا تشخص، ہماری شناخت ہمارے مذہب سے متعین ہوتی ہے، اور قائد اعظم نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو قیام پاکستان سے پہلے ایک اقلیت کہا جاتا تھا۔ قائد اعظم نے کہا خبردار اگر تم نے ہمیں اقلیت کہا، ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم ایک قوم ہیں، اور ہماری قومیت متعین ہوتی ہے ہمارے مذہب سے، اور مذہب سے ہماری تہذیبی شناخت متعین ہوتی ہے، ہماری تاریخ متعین ہوتی ہے، مذہب ہماری ہر چیز کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مذہبی تشخص کی بنیاد پر زندگی بسر کرنے کے لیے ایک الگ ریاست چاہیے۔ یعنی انہوں نے، اگر وہ یہ کہتے کہ ہم ایک الگ قوم ہے جغرافی کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، تو جھٹلا دیتے، اس کو کون مانتا، اس بات کو تو کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن قائد اعظم نے اس تعریف کو پیش نظر نہیں رکھا قیام پاکستان کے مطالبے کے حوالے سے جو مروج تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا تشخص، ہمارا مذہب ہے، اسلام ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہوگا اور ہم پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ قرآن پاکستان میں ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، انہوں نے کہا ہمیں آئین بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن مجید، فرقان حمید ہمارا آئین ہے، اور یہی ہمارا آئین ہوگا، اور ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام 1300 سال پرانی کوئی چیز ہے اور اس کا ہمارے زمانے سے، ہمارے عہد سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جس طرح 1300 سال پہلے اسلام ریلیونٹ تھا ہماری زندگی کے لیے، انفرادی زندگی کے لیے بھی، اجتماعی زندگی کے لیے بھی، اسی طرح وہ آج بھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے، اور ہم 20ویں صدی کے اندر اسلام کو پاکستان میں پریکٹس کر کے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلام کوئی ماضی کی چیز نہیں۔ اتنا غیر معمولی نظریہ قیام پاکستان کی پشت پر موجود تھا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کی جدوجہد جب شروع ہوئی تو پوری بر صغیر کی ملت اسلامیہ جو تھی، مسلمان جو تھے، بٹے ہوئے تھے، فرقوں میں، مسلکوں میں، زبان کی بنیاد پر، صوبوں کی بنیاد پر بٹے ہوئے تھے، یہ ایک بھیڑ تھی۔ لیکن چونکہ ان کا نظریہ جو پاکستان تھا اس کا نظریہ غیر معمولی تھا، اس غیر معمولی نظریے نے دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ کو ایک قوم میں تبدیل کر دیا،
اور قائد اعظم محمد علی جناح کو جو اس زمانے میں صرف جناح تھے قائد اعظم بنا کر کھڑا کر دیا، اور پاکستان جو عدم تھا اس کو وجود میں لا کر دکھا دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھا جب پاکستان بنا، تو پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھا۔ تو اتنا غیر معمولی پس منظر ہے پاکستان کا۔ اب پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کا جو حال کر دیا ہے، اس کو دیکھ کر آپ پاکستان کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو ہماری نئی نسل کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان جتنا معمولی اس وقت نظر آتا ہے، یہ اپنی تخلیق کے وقت اتنا معمولی نہیں تھا۔ یہ جو معمولی پن ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کا پیدا کیا ہوا معمولی پن ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح اگر پاکستان کو 2-4 سال بھی فراہم رہتے، یعنی ان کا انتقال نہ ہوا ہوتا قیام پاکستان، تو پاکستان کو ایک عظیم الشان ملک بننا ہی تھا۔ یعنی اس میں کوئی کلام کی بات ہی نہیں ہے، یعنی ان کو بننا تھا۔ لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا۔ اس بات کا کشمیر سے اور مسئلہ کشمیر سے بہت گہرا تعلق۔ آپ کو معلوم ہے قیام پاکستان کا جو بنیادی اصول تھا وہ مذہب تھا، اور طے یہ پایا تھا کہ بر صغیر میں وہ علاقے جو مسلم اکثریتی علاقے کہلاتے ہیں، وہ سارے علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، اور وہ علاقے جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ ہندوستان کو مل جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان میں پورے پنجاب کو شامل ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پنجاب مسلم اکثریتی علاقہ تھا۔ یعنی پنجاب ڈیوائیڈ کر دیا نا انہوں نے، آدھا پنجاب ہندوستان کے پاس چلا گیا، آدھا پنجاب ہمارے پاس آ گیا۔ پورا پنجاب اس فارمولے کی روح سے پاکستان کو ملنا چاہیے تھا۔ پورا بنگال، آپ کو معلوم ہے بنگال بھی مسلم اکثریتی علاقہ تھا، پورا بنگال مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھا، لیکن انگریزوں نے اور ہندوؤں نے سازش کی اور بنگال کو بھی تقسیم کر دیا اور پاکستان کو بھی تقسیم کر دیا۔ اسی طرح یہ طے پایا تھا اصول کی سطح پر کہ کشمیر جو ریاستیں ہیں، 600 سے زیادہ ریاستیں تھیں ہندوستان میں جب پاکستان کا مطالبہ سامنے آیا، 600 ریاستیں تھیں۔ تو یہ فارمولہ طے پایا کہ ریاستیں خود فیصلہ کریں گی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ یہاں پر بھی پاکستان کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حیدرآباد دکن کے نظام نے، حیدرآباد دکن ایک بہت بڑی ریاست تھی اس زمانے میں بھی، اب بھی وہ بہت بڑی ریاست سمجھی جاتی ہے، اور وہاں کے جو حکمران تھے نظام، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے، لیکن حیدرآباد کی جو اکثریت تھی وہ ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ تو اصولی اعتبار سے طے تو یہ پایا تھا کہ جس ریاست کو جس جگہ بھی شامل ہونا ہے وہ اپنے آزاد ارادے کی بنیاد پر شامل ہو جائے، تو حیدرآباد دکن کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہندوستان نے وہاں فوج کشی کی، وہاں پر فوج داخل کر دی، اور جبر کے ذریعے سے اس نے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا اور لاکھوں مسلمانوں کو وہاں تہہ تیغ کیا گیا۔ اسی طرح جوناگڑھ کی ریاست میں بھی مسلمان حکمران موجود تھے، انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہاں پر بھی بھارت نے فوج کشی کی۔ کشمیر ایک ایسا علاقہ تھا جہاں آبادی تو اکثریت تو مسلمانوں پر مشتمل تھی، لیکن اس کا رولر، اس کا حکمران جو تھا ہری سنگھ، وہ ہندو تھا، اور اس ہندو کے بارے میں ہندوستان یہ کہتا ہے کہ اس نے ہندوستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور وہ ہندوستان میں شامل ہو گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں شامل ہو گیا۔ لیکن آج تک ہندوستان، 72 سال گزر گئے، آج تک ہندوستان کشمیر کے ہندوستان میں شامل ہونے کی کوئی دستاویزی شہادت پیش نہیں کر سکا۔ یعنی وہ جو دستاویزی شہادت پیش کرتے ہیں وہ اوریجنل نہیں ہے، اوریجنل دستاویز نہ موجود تھی، نہ موجود ہے، نہ موجود ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہری چند نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں جو کشمیر ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مسئلہ کشمیر کو پاکستان اقوام متحدہ میں نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ جو ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے پنڈت جواہر لال نہرو، جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تنازع برپا ہو گیا ہے اور عملاً جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کا جو ہمارا آرمی چیف تھا جنرل گریسی، اس سے کہا کہ تم وہاں پر فوج داخل کرو کشمیر میں، اور اس نے قائد اعظم کے حکم کو نہیں مانا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، ہم اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو نہرو یہ دیکھ کر کہ کہیں اس مسئلے کے اوپر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ نہ ہو جائے، وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گیا، اور اقوام متحدہ نے تسلیم کیا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ ہے،
اور کشمیر کے لوگوں کو پلیبسائٹ کا رائے شماری کا حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی آزاد رائے شماری کے ذریعے سے یہ فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو آپ اس تناظر میں جب آپ مسئلہ کشمیر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کشمیر سراسر کشمیر جو تھا پاکستان کا حصہ تھا، اکثریت کی بنیاد پر بھی حصہ تھا، ریاستی بنیاد پر بھی حصہ تھا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر بھی پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہندوستان اور انگریزوں کی ملی بھگت کے نتیجے میں کشمیر ہندوستان کا حصہ بن گیا اور اس کے قبضے میں وہ چلا گیا. یہ کشمیر کا تاریخی پس منظر ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 72 سال ہو گئے لیکن اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر آج تک عمل درآمد نہیں کرا سکی. اور اس کے ظلم کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ بالکل ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے، 2 ریاستیں، ایک ایسٹ تیمور ریاست کہلاتی ہے، انڈونیشیا کا ایک علاقہ جو عیسائیوں کی اکثریت پر مشتمل تھا. عیسائیوں کی اکثریت نے کہا کہ ہم انڈونیشیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور 2 سال کی قلیل مدت میں، صرف 2 سال کی قلیل مدت میں انہوں نے اپنی ریاست کو انڈونیشیا سے الگ کر لیا. اور آج ایسٹ تیمور جو ہے وہ کرسچن ریاست سمجھی جاتی ہے اور پوری مغربی دنیا نے اس کی تائید کی اور اس کو ایک ریاست بنا کر کھڑا کر دیا. اسی طرح جو سوڈان ہے، اس میں جنوبی سوڈان عیسائی اقلیت پر مشتمل تھا، وہاں پر بھی عیسائی اکثریت نے کہا کہ جی ہم سوڈان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. وہاں پر بھی علیحدگی کی تحریک چلی اور سوڈان بھی، جنوبی سوڈان بھی انہوں نے کاٹ دیا اور اس کو بھی ایک الگ ریاست بنا دی. اور پوری مغربی دنیا، امریکہ اور یورپ اس کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جنوبی سوڈان کو ایک الگ ملک کی حیثیت دے دی. لیکن 72 سال ہو گئے، نہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ مسئلہ کشمیر حل ہو رہا ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر نہ صرف یہ بات، اتنی سی بات نہیں ہے کہ امریکہ اور یورپ مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرنا چاہتے، وہ تو حل کرنا ہی نہیں چاہتے. بھارت بھی حل نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی طاقت کو اپنے جبر کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. اور لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہے وہ بھی کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں اتنا سنسیئر نہیں ہے جتنا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آپ یہ 10 12 14 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. قاضی حسین احمد صاحب نے، امیر جماعت اسلامی نے مجھے خود بتایا کہ وہ ایک وفد لے کر، کشمیر کے سلسلے میں ایک وفد لے کر کئی مسلم ملکوں کے دورے پر گئے. اور جب وہ ان مسلم ملکوں میں پہنچے تو ان مسلم ملکوں نے کہا کہ آپ کشمیر پر ہماری حمایت چاہتے ہیں تو ہمیں ذرا یہ تو بتائیں مسئلہ کشمیر ہے کیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 72 سال سے یہ مسئلہ موجود ہے اور حکومت پاکستان نے کبھی بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ وہ امت مسلمہ کو، باقی دنیا کو تو آپ رہنے دیں، امت مسلمہ کو یہ بتائے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، اس پر پاکستان کا موقف کیوں اصولی ہے اور کیوں پاکستان کو کشمیر ملنا چاہیے. ہم امت مسلمہ کے اہم ترین ملکوں کو بھی یہ بتانے میں ناکام رہے اور ہم کشمیر کو محض ایک لپ سروس کے لیے، ایک پولیٹیکل فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہمارے مختلف حکمران. اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس کے اندر فوجی حکمرانوں میں اور غیر فوجی حکمرانوں میں کوئی تخصیص نہیں ہے. مسلم لیگ نے بھی یہی کیا، پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا، جنرل پرویز مشرف نے بھی یہی کیا. جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں وہی کام کیا کہ جو دشمن کر سکتا ہے، کوئی کشمیر کا حامی یا پاکستان سے محبت کرنے والا آدمی نہیں کر سکتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بین الاقوامی برادری کو معلوم ہی نہیں کہ مسئلہ کشمیر اپنی اصل میں کیا ہے، یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا. بین الاقوامی برادری کو جب امت مسلمہ کو معلوم نہیں ہے، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی اکثریت کو بھی جو اصل حقائق ہیں کشمیر کے وہ بری طرح سے تو معلوم نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ان کو بتا دے، کہیں انہوں نے اخبار میں پڑھ لیا ہو، کسی رسالے میں انہوں نے مطالعہ کر کے خود جان لیا ہو تو الگ بات ہے. لیکن ہمارے حکمران طبقے نے کبھی بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی خصوصی مہم نہیں چلائی، کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے کہ کشمیر کے بارے میں ہمارا جو شعور ہے، قومی شعور ہے، وہ بلند ہوتا اور ہمیں معلوم ہوتا کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے حکمران طبقے کی کشمیر سے لا تعلقی کا ایک ثبوت یہ ہے. مجھے ہماری قومی زندگی کی ایک بہت اہم شخصیت ہیں، چونکہ انہوں نے آف دی ریکارڈ گفتگو کی تھی اس لیے میں ان کا نام آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن میں ان کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ بتایا اس میں رتی برابر بھی جھوٹ شامل نہیں تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہمارے حکمران طبقے کے لوگوں نے کشمیر کے رہنماؤں سے رابطہ کیا
اور ان سے کہا کہ اگر آپ آزادی کشمیر کو متحرک کریں اور اس کی سطح کو ایک خاص لیول پر لے آئیں تحرک کے نتیجے میں، موٹیویشن کے نتیجے میں، تو پھر پاکستان مداخلت کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کی تاریخ کیا ہے؟ کشمیر کی تاریخ یہ ہے کہ کشمیری قوم نے اپنی پوری تاریخ میں کبھی بھی مسلح جد و جہد نہیں کی، کبھی بھی مسلح جد و جہد نہیں کی تھی انہوں نے، لیکن ہمارے حکمرانوں کے کہنے پر انہوں نے جہاد کی فضا وہاں پر پیدا کی، اور اس کے نتیجے میں پورا کشمیر بیدار ہو گیا اور مزاحمت پر، بھارت کی مزاحمت پر آمادہ ہو گیا، اور وہ اس سطح پر لے آئے مسئلہ کشمیر کو جس کا کہ ان سے تقاضا کیا گیا تھا۔ اور جب وہ اس سطح پر لے آئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہماری مدد کرے، تو ہمارے حکمران طبقے نے ان سے کہہ دیا کہ ہم کشمیر کے لیے پاکستان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ میں آپ کو اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے وہ خود کشمیر کے سلسلے میں سنسیئر نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے اس مسئلے کو ایک حد سے زیادہ اچھالا تو خدا نخواستہ پاکستان کی جو بقا اور سلامتی ہے وہ داؤ پر لگ سکتی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو تاریخی تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر آپ کشمیر کے اس موجودہ منظرنامے کو تاریخی تناظر میں نہ دیکھیں تو آپ اس کی معنویت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہندوستان نے کبھی بھی پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم کیا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں کیا۔ یعنی نہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، اور جب ان کی مرضی کے علی الرغم، ان کی مرضی کے برعکس پاکستان بن گیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک کو جس طرح بھی ممکن ہوگا ختم کریں گے۔ یہ ابھی میں تاریخی شہادتوں سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ خود اس کی گواہی دیں گے کہ ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ پاکستان کو باقی نہیں رہنے دینا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، خود عمران خان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ مودی اس کا سبب ہے، جو موجودہ صورتحال ہے کشمیر کی، مودی اس کا سبب ہے، اور بلا شبہ مودی اس کا سبب ہے، اور اس کے پیچھے بی جے پی کھڑی ہوئی ہے، اور بی جے کے پیچھے آر ایس ایس کی تھنکنگ کھڑی ہوئی ہے، بالکل بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضا مودی کی پیدا کی ہوئی ہے، بی جے پی کی پیدا کی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو اس بات کی بھی کوئی ایکسپلینیشن دینی پڑے گی کہ آخر قائد اعظم محمد علی جناح نے سن 1940 میں قیام پاکستان کا جب مطالبہ کیا تو اس وقت تو کوئی بی جے پی موجود نہیں تھی، کوئی آر ایس ایس موجود نہیں تھی۔ اس وقت ہندوستان کی ہندوؤں کی جو رہنمائی تھی وہ گاندھی کے ہاتھ میں اور نہرو کے ہاتھ میں اور سردار پٹیل کے ہاتھ میں تھی۔ تو اگر وہ واقعی مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر ہوتے تو پھر قیام پاکستان کی شاید نوبت ہی نہ آئی ہوتی مطلب۔ لیکن قائد اعظم نے یہ گیس کیا، قائد اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے 1930 میں جب گول میز کانفرنس میں شرکت کی اور وہاں گاندھی نے جو تقریریں کی اس سے ان پر واضح ہو گیا کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ میں 1930 کی بات بتا رہا ہوں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 1930 کی ایک تقریر مجھے یاد آ رہی ہے مولانا محمد علی جوہر کی، مولانا محمد علی جوہر کی۔ مولانا محمد علی جوہر نے اپنی اس تقریر میں گاندھی کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی گاندھی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ سوئے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ جو آپ کی برپا کی ہوئی تحریکیں، شدھی کی تحریک ہے اور سنگٹھن کی تحریک ہے جو مسلمانوں کو جبرن ہندو بنا رہی ہے، تو آپ ان کو روکتے کیوں نہیں، آپ ان کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ 1930 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، 1930 کی بات بتا رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ آج بھی بی جے پی یہی کر رہی ہے، وہاں مسلمانوں کو جبرن مسلمان بنانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ ان سے جو ہے ہندوازم کے حق میں نعرے لگوائے جا رہے ہیں۔ یہ 1930 میں بھی ہو رہا تھا، 1930 میں بھی ہو رہا تھا، اور ہمارا ایک اہم رہنما جو اس وقت کا بہت بڑا دانشور بھی تھا اور صحافی بھی تھا، وہ اس صورتحال پر احتجاج کر رہا تھا اور گاندھی سے کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی شدھی اور سنگٹھن کی تحریکوں کو روکیں، یہ اسلام کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ برِ صغیر نے 3 بڑے مسلم رہنما پیدا کیے ہیں۔ نمبر 1 سر سید احمد خان، نمبر 2 علامہ محمد اقبال، اور تیسرے محمد علی جناح۔ آپ کو معلوم ہے ان تینوں رہنماؤں میں یہ چیز مشترک ہے کہ یہ تینوں رہنما ایک زمانے میں متحدہ قومیت کے قائل تھے، یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم سمجھتے تھے۔ اور قائد اعظم ان کا سر سید کا مشہور جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان
ایک خوبصورت دلہن کی دو آنکھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس، میں سر سید کی بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے دیکھا کہ گاندھی اردو کے خلاف بھی مہم چلا رہا ہے، فارسی کے خلاف بھی مہم چلا رہا ہے، اور ان کے مقابلے پر ہندی کو پروموٹ کر رہا ہے، تو قائد اعظم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم کانگریس میں مت جانا، اگر تمہیں اپنے مفادات عزیز ہیں تو تم اپنی الگ کوئی پارٹی بناؤ تاکہ تم اپنے مفادات کا تحفظ کر سکو. اور ان کی پوری رائے ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں تبدیل ہو گئی. اسی بنیاد پر ان کو دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے. غلط یا صحیح، ان کو دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے اقبال خود اپنی زندگی کے آغاز میں ایک قوم پرست شاعر کی حیثیت سے سامنے آئے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی ایک گلستاں ہمارا. اور انہوں نے نانک کی تعریف کی ہے، انہوں نے شری کرشن کی تعریف کی ہے، انہوں نے رام کی تعریف کی ہے. رام کو امام ہند کہا ہے انہوں نے. ہندوؤں کے جو بڑے دیوتاؤں میں شمار ہوتے ہیں رام، شری رام، ان کو انہوں نے امام ہند کہا ہے. اقبال کی بات میں بتا رہا ہوں. لیکن وہ اقبال جو متحدہ قومیت کے ترانے گا رہے تھے، بالآخر 3-4 سال کے دوران ان کا پورا جو ویژن ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ اس کا نعرہ لگا دیا. انہوں نے کہا ہمارا تشخص اسلام کی بنیاد پر متعین ہوگا. ان کے اندر بھی وہی تبدیلی وقوع پذیر ہو گئی جو کہ اس سے پہلے سر سید میں وقوع پذیر ہو چکی تھی. اور محمد علی جناح کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کانگریس کے رہنما تھے، اور اتنے امپورٹنٹ رہنما تھے کہ جب گاندھی ساؤتھ افریقہ سے بیرسٹری کر کے لوٹے ہیں تو بمبئی میں ان کے اعزاز میں جو استقبالیہ دیا گیا، قائد اعظم اس کی صدارت کر رہے تھے. اتنے امپورٹنٹ رہنما تھے وہ کانگریس کے، اور ان کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا. لیکن جس طرح سر سید کی رائے بدلی، جس طرح اقبال کی رائے بدلی، اسی طرح بالآخر محمد علی جناح کی رائے بھی بدلی، اور انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں. 30 سال میں 1 لاکھ کشمیری شہید کیے جا چکے ہیں. 12,000 سے زیادہ خواتین کی عصمت دری کی جا چکی ہے. ہزاروں لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں. ہزاروں لوگ ہیں جو لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہیں. ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ زندہ ہیں مر گئے، پتہ ہی نہیں، ان کے گھر والے ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ کہ وہ کشمیری کس لیے کر رہے ہیں؟ اور کشمیریوں کا نعرہ کیا ہے؟ کشمیریوں کا ایک ہی نعرہ ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک کشمیری جو اس وقت اسٹرگل کر رہا ہے وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو کشمیری ہیں وہ تو پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی بن چکے ہیں. وہ پاکستان کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے، اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں جو پاکستان کے لوگ بھی اس وقت نہیں دے رہے ہیں ان کے لیے. تو اس لیے ہمارا اس اعتبار سے بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی مدد کریں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کشمیریوں کی مدد کا اب صرف ایک ہی طریقہ ہے. یعنی بلا شبہ ان کو سرمایہ کی بھی ضرورت ہوگی، ان کو ہماری سفارتی حمایت کی بھی ضرورت ہے، سیاسی حمایت کی بھی ضرورت ہے. ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے. پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر حقیقی معنوں میں اٹھانے کا حق ادا کریں. اس کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ ہندوستان نے وہاں انسانی حقوق کی جو بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں کی ہیں، جن کی ٹھوس شہادتیں موجود ہیں، اور 1 2 4 10 کیسز نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے کیسز ہیں جو ڈاکیومنٹڈ ہیں. ان ڈاکیومنٹڈ کیسز کو لے کر ہمیں بین الاقوامی عدالت انصاف میں بھی جانا چاہیے. اس کی بنیاد پر ہمیں تمام ملکوں کے اندر اپنے خصوصی وفود بھی بھیجنے چاہیے، اور ان کو ذرائع ابلاغ میں بھی ان انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں کو پیش کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہندوستان وہاں پر کر کیا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے اس کو بنیاد بنا کر ہندوستان کے ساتھ جتنے ہمارے معاہدے ہیں ان سب کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے، بشمول شملہ معاہدے. مطلب اب شملہ معاہدہ پریکٹیکلی اس کی کوئی یوٹیلیٹی ہی نہیں رہی ہے، تو ہمیں اس شملہ معاہدے سے باہر آ جانا چاہیے. سید علی گیلانی کا ایک بیان بھی، اگر وہ انہی کا بیان تھا، اس میں بھی وہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں شملہ معاہدے سے جو ہے باہر آ جانا چاہیے. اس لیے کہ شملہ معاہدہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ کشمیر بین الاقوامی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ 2 طرفہ مسئلہ ہے. تو ہمیں اس سے باہر آ جانا چاہیے. پھر ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہمیں کشمیر کے سلسلے میں جہاد کے سوا ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. مطلب آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان یہ بات 10 دفعہ فرما چکے ہیں کہ وہ کشمیر کے سفیر بھی بنیں گے اور اس کے وکیل بھی بنیں گے.
تو بلا شبہ اہل کشمیر کو ہماری سفارتکاری کی بھی ضرورت ہے، ہماری وکالت کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم عملاً ان کی مدد کریں۔ 106 دن ہو گئے، 106 دن سے وہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ 106 دن آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی کراچی میں ہمیں تجربہ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے کئی لوگ اس کی گواہی دیں گے۔ ایک زمانہ کراچی کا ایسا تھا کہ یہاں پر دو دن کی ہڑتالیں بھی ہوئی ہیں، اور یہاں کرفیو لگ جاتا تھا، 2-3 دن کا، ایک ہفتے کا، 1.5 ہفتے کا کرفیو لگ جاتا ہے، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور وہاں 106 دن سے لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں کے رہنے والے کس طرح زندگی بسر کر رہے ہوں، کس طرح معمول کی ان کے کھانے کا کیا بننا ہوگا، جو بیمار ہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی، جو بچے ہیں ان کا کیا ہو رہا ہوگا، لوگ روزگار کے لیے نہیں نکل پا رہے ہیں، ان کی جو سیب کی فصلیں ہیں، ان کے باغات ہیں پھلوں کے، وہ فصلیں وہاں پر تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ تو مکمل ایک تباہی کی صورتحال وہاں پر موجود ہے۔ تو ہم اگر صرف لپ سروس کرتے رہیں گے، ہاں ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ ہم آخری گولی تک اور آخری سانس تک کشمیر کے لیے لڑیں گے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم پہلی گولی چلائیں گے تو آخری گولی کی نوبت آئے گی نا، اور جب ہم کشمیر کے لیے پہلا سانس لیتے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر آخری سانس کی بات کی جائے گی نا۔ پہلے ہم پہلا سانس تو لے کر دکھائیں، کھڑے ہو کر دکھائیں، ایک ایسی قوم کی حیثیت سے جو اپنی عزت اور وقار کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا سکتی ہے۔ اور میں آپ سے کروں گا کہ اگر آپ مسلمانوں کی پوری تاریخ کو دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو شروع کرتے ہیں ہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدنی زندگی ہے، 10 سال کی مدنی زندگی ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان 10 برسوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے زیادہ غزوات ہوئے ہیں اس زمانے میں، اور سریہ جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی غزوات ان جنگوں کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت کی، اور سریہ ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 جنگیں، 10 سال کے اندر 60 سے زیادہ جنگیں مسلمانوں نے لڑی۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں ہم نے جہاد کی برکت سے وقت کی 2 سپر پاورز کو گرایا، وقت کی 2 سپر پاورز کو گرایا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مسلم اسپین کی بنیاد کس طرح سے پڑی۔ طارق بن زیاد 17,000 کا لشکر لے کر پہنچے، اور 1 لاکھ کا لشکر جرار ان کے مقابلے پر موجود تھا، اور طارق بن زیاد نے 17,000 لوگوں کے 17,000 مسلمانوں کے لشکر کے ذریعے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دی۔ جو سندھ ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ باب الاسلام ہے نا، محمد بن قاسم یہاں پر آئے، آپ کی اطلاع کے لیے ہے 12,000 لوگ صرف ان کے پاس تھے، اور ان کے سامنے جو راجہ داہر تھا 1 لاکھ کی فوج لے کر کھڑا ہوا تھا، اور محمد بن قاسم نے 12,000 کے لشکر کے ذریعے سے 1 لاکھ کے لشکر جرار کو شکست دی اور سندھ کو باب الاسلام بنایا۔ اور بابر جو فاتح ہندوستان ہے، 8,000 کا ایک روایت کے مطابق 8,000 کا ایک روایت کے مطابق 10,000 کا لشکر لے کر آیا، اور 1 لاکھ کے لشکر کو، ابراہیم لودھی کے 1 لاکھ کے لشکر کو اس نے شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم دنیا نے جب بھی کہیں فتح حاصل کی ہے اپنے تقوی اور علم کے علاوہ، یعنی جہاں بھی عسکری معرکہ ہوا ہے تو وہاں جہاد کی برکت سے، مزاحمت کی برکت سے اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور کشمیر کی جدوجہد آزادی اگر زندہ ہے اور ہم ان کی حمایت کی بات کرتے ہیں، لپ سروس کے لیے ہی صحیح حمایت تو کر رہے ہیں نا، ہم لپ سروس کے ذریعے ہی صحیح حمایت کر رہے ہیں، اس کی بنیاد بھی یہ ہے کہ وہاں پر ایک جہادی موومنٹ برپا ہے۔ اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ انسان کا سب سے بڑا خوف موت کا خوف ہوتا ہے، اور کشمیریوں نے موت کے خوف پر قابو پا کر دکھا دیا ہے، موت کے خوف پر قابو پا لیا ہے کشمیریوں نے، تبھی تو وہ 10 لاکھ فوج کا مقابلہ کر پا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کشمیر کی جو جدوجہد آزادی ہے وہ بھی جہاد کی برکت کا نتیجہ ہے۔ تو اگر ہم کشمیریوں کی مدد کے لیے جہاد کا سہارا نہیں لیں گے تو پھر کشمیر کے آزاد ہونے کا بہت دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں جان لینا چاہیے کہ اگر ہمیں کشمیر عزیز ہے، اور کشمیر ہمیں عزیز ہے اس لیے کہ وہ ہماری شہ رگ ہے، اور کشمیر اس لیے عزیز ہے کہ کشمیر کے لوگ مظلوم مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے خواہ جتنی بھی طاقت ہو اس کو لے کر نکلو، ان کی مدد کے لیے نکلو۔ تو ہمیں ان کی مدد کے لیے نکلنا چاہیے۔ اور ہمیں کشمیری اس لیے بھی عزیز ہے
کہ وہ پاکستانیوں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں سے زیادہ بہتر پاکستانی ہونے کا عملاً ثبوت دے چکے ہیں. وہ اپنی گھڑیاں پاکستان کے وقت کے ساتھ ملاتے ہیں. وہ پاکستان کے الحاق کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مطمع نظر قرار دیتے ہیں. اور ہندوستان جب ان کی کن پٹی پر بندوق رکھ کر ان سے سوال پوچھتا ہے کہ تمہاری وفاداری ہندوستان کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے, تب بھی وہ کہتے ہیں پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کشمیری ہر اعتبار سے ہماری مدد کے اور ہماری اعانت کے اور ہماری سرپرستی کے مستحق ہیں, اور ہمیں اپنی پوری ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے, تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ ایٹم بم جو ہوتا ہے یہ کوئی دکھانے کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے. مطلب یہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ ہم نے میوزیم میں سجانے کے لیے بنا دیا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر ایٹم بم آپ کے پاس نہ ہوتا تو ہندوستان کبھی کا پاکستان کو ڈیسیمنیٹ کر چکا ہوتا, کبھی کا ڈیسیمنیٹ کر چکا ہوتا, ختم کر چکا ہوتا. یہ واحد ڈیٹرنس ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک موقع ایسا ہے, آج سے 10-12 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ ہندوستان نے پاکستان کے متصل علاقوں کے ساتھ چھاونیاں بنانی شروع کی. اور چھاونیاں اس نے اس منصوبے کے تحت بنائی کہ وہ عددی اکثریت کی بنیاد پر, نومیریکل اسٹرینتھ کی بنیاد پر پاکستان میں انویٹ کرے گا. 4-5 لاکھ فوج لے کر پاکستان پر چڑھ دوڑے گا اور پورا پنجاب وہ کیپچر کر لے گا, معاذ اللہ, خدا نخواستہ. تو اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان سے اپنی ٹرمز کے اوپر جو ہے معاملہ کرے گا. تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہمارے حکمرانوں کے اوپر, اور ان کو یہ خیال سوجھا کہ اس منصوبے کو کاؤنٹر کرنے کا, جس کو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین کہا جاتا ہے اصطلاح میں, کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین, اچانک حملہ کرو, علاقے پر قبضہ کر لو اور پھر اپنی ٹرمز کے اوپر ان کے ساتھ معاہدہ کرو. اس کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے چھوٹے بم بنا لیے, چھوٹے ایٹم بم بنا لیے, ایسے بم جو ایک چھوٹے سے مخصوص علاقے میں پھینکے جا سکتے ہیں اور اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین کا مقابلہ ہم نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیاروں کے ذریعے سے کیا. اور یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ امریکہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے ان کو آپ ختم کرو, ان کو بنانے کا سلسلہ بھی ختم کرو, جو تمہارے پاس ہیں ان کو بھی ڈسمینٹل کرو. ہندوستان جو ہے اس کو بھی اس پر تکلیف ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ان ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسائل ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ کشمیر کسی بھی دن ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پلوامہ پر حملے کے بعد ایک رات ایسی گزری ہے کہ جب ہندوستان نے ایک اطلاع کے مطابق اپنے 3 ایٹمی میزائل پاکستان کے 3 بڑے شہروں کو تباہ کرنے کے لیے نصب کر دیے تھے, اور اس کے جواب میں پاکستان نے 6 میزائل نصب کیے. تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا ہے, امریکہ فوراً کود پڑا, یورپی یونین فوراً کود پڑی, جتنی بڑی طاقتیں ہیں فوراً کود پڑی, اور انہوں نے سچویشن کو ڈیفیوز کرایا, اس ٹینشن کو انہوں نے ختم کرایا. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے 3
عرض کشمیر سے آتی ہے یہ دلدوز صدا، اے خدا اب تو کسی یار و مددگار کو بھیج۔ یہ ملک جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں یہ کوئی عام ملک نہیں تھا، نہ یہ کوئی عام ملک ہے دوسرے ملکوں کی طرح، بلکہ اس کی جو تاریخ ہے وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی قوم نے نظریے کی بنیاد پر کسی ریاست کا مطالبہ نہیں کیا۔ اسرائیل کو لوگ نظریاتی ریاست کہتے ہیں، لیکن اسرائیل تو سازش کا نتیجہ تھا، وہ کسی عوامی تحریک کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا، نہ کوئی بین الاقوامی قانون اس کی پشت پر موجود تھا۔ لیکن بر صغیر کے مسلمان ایک ایسی ملت ہیں کہ جنہوں نے 1940 کے اس زمانے میں جب قوموں کا تشخص، قوموں کی تعریف تین چیزوں کے اعتبار سے متعین ہوتی تھی، ایک یہ کہ ان کا جغرافیہ کیا ہے، ایک یہ کہ ان کی نسل کیا ہے، اور ایک یہ کہ ان کی زبان کیا ہے۔ یہ قومیت کے تشخص کو ڈیفائن کرنے والے تین بنیادی عناصر تھے، یعنی جن افراد کے درمیان یہ تینوں عناصر مشترک ہوتے تھے وہ ایک قوم کہلاتے تھے۔ لیکن بر صغیر کے مسلمانوں نے قومیت کی اس ڈیفینیشن کی طرف، اس تعریف کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اسی زمانے میں جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، 1917 میں آپ کو معلوم ہے روس میں انقلاب آ گیا تھا، سوشلسٹ انقلاب آ گیا تھا، اور وہ اتنا غیر معمولی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آدھی سے زیادہ دنیا کو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور وہ ایک انقلابی قوت کے طور پر پہچانا جاتا تھا، اور پڑھے لکھے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کمیونزم سے، سوشلزم سے وابستہ ہو گئی تھی، نظریاتی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی۔ خود ہندوستان کے اندر کمیونسٹ پارٹی ایک بڑی پارٹی کی حیثیت رکھتی تھی اس زمانے میں۔ لیکن بر صغیر کی ملت اسلامیہ نے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جد و جہد کر رہی تھی، نہ قومیت کی اس تعریف کی طرف دیکھا جو جغرافیے سے، نسل سے اور زبان سے اپنا تشخص متعین کرتی تھی، نہ انہوں نے اس کمیونزم کی طرف دیکھا جو انقلابی قوت بن کر ابھر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا تو اپنے مذہب کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہمارا تشخص، ہماری شناخت ہمارے مذہب سے متعین ہوتی ہے، اور قائد اعظم نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو قیام پاکستان سے پہلے ایک اقلیت کہا جاتا تھا۔ قائد اعظم نے کہا خبردار اگر تم نے ہمیں اقلیت کہا، ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم ایک قوم ہیں، اور ہماری قومیت متعین ہوتی ہے ہمارے مذہب سے، اور مذہب سے ہماری تہذیبی شناخت متعین ہوتی ہے، ہماری تاریخ متعین ہوتی ہے، مذہب ہماری ہر چیز کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مذہبی تشخص کی بنیاد پر زندگی بسر کرنے کے لیے ایک الگ ریاست چاہیے۔ یعنی انہوں نے، اگر وہ یہ کہتے کہ ہم ایک الگ قوم ہے جغرافی کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، تو جھٹلا دیتے، اس کو کون مانتا، اس بات کو تو کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن قائد اعظم نے اس تعریف کو پیش نظر نہیں رکھا قیام پاکستان کے مطالبے کے حوالے سے جو مروج تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا تشخص ہمارا مذہب ہے، اسلام ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہوگا اور ہم پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ قرآن پاکستان میں ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، انہوں نے کہا ہمیں آئین بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہمارا آئین ہے اور یہی ہمارا آئین ہوگا اور ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام 1300 سال پرانی کوئی چیز ہے اور اس کا ہمارے زمانے سے، ہمارے عہد سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جس طرح 1300 سال پہلے اسلام ریلیونٹ تھا ہماری زندگی کے لیے، انفرادی زندگی کے لیے بھی، اجتماعی زندگی کے لیے بھی، اسی طرح وہ آج بھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے، اور ہم 20ویں صدی کے اندر اسلام کو پاکستان میں پریکٹس کر کے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلام کوئی ماضی کی چیز نہیں۔ اتنا غیر معمولی نظریہ قیام پاکستان کی پشت پر موجود تھا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کی جدوجہد جب شروع ہوئی تو پوری بر صغیر کی ملت اسلامیہ جو تھی، مسلمان جو تھے، بٹے ہوئے تھے، فرقوں میں، مسلکوں میں، زبان کی بنیاد پر، صوبوں کی بنیاد پر بٹے ہوئے تھے۔ یہ ایک بھیڑ تھی،
لیکن چونکہ ان کا نظریہ جو پاکستان تھا اس کا نظریہ غیر معمولی تھا، اس غیر معمولی نظریے نے دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ کو ایک قوم میں تبدیل کر دیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو، جو اس زمانے میں صرف جناح تھے، قائد اعظم بنا کر کھڑا کر دیا، اور پاکستان جو عدم تھا اس کو وجود میں لا کر دکھا دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھا جب پاکستان بنا، تو پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھا۔ تو اتنا غیر معمولی پس منظر ہے پاکستان کا۔ اب پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کا جو حال کر دیا ہے، اس کو دیکھ کر آپ پاکستان کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو ہماری نئی نسل کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان جتنا معمولی اس وقت نظر آتا ہے، یہ اپنی تخلیق کے وقت اتنا معمولی نہیں تھا۔ یہ جو معمولی پن ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کا پیدا کیا ہوا معمولی پن ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح اگر پاکستان کو 2-4 سال بھی فراہم رہتے، یعنی ان کا انتقال نہ ہوا ہوتا قیام پاکستان، تو پاکستان کو ایک عظیم الشان ملک بننا ہی تھا، یعنی اس میں کوئی کلام کی بات ہی نہیں ہے، یعنی ان کو بننا تھا۔ لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا۔ اس بات کا کشمیر سے اور مسئلہ کشمیر سے بہت گہرا تعلق۔ آپ کو معلوم ہے قیام پاکستان کا جو بنیادی اصول تھا وہ مذہب تھا، اور طے یہ پایا تھا کہ بر صغیر میں وہ علاقے جو مسلم اکثریتی علاقے کہلاتے ہیں، وہ سارے علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، اور وہ علاقے جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ ہندوستان کو مل جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان میں پورے پنجاب کو شامل ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پنجاب مسلم اکثریتی علاقہ تھا، یعنی پنجاب ڈیوائیڈ کر دیا نا انہوں نے، آدھا پنجاب ہندوستان کے پاس چلا گیا، آدھا پنجاب ہمارے پاس آ گیا۔ پورا پنجاب اس فارمولے کی روح سے پاکستان کو ملنا چاہیے تھا۔ پورا بنگال، آپ کو معلوم ہے بنگال بھی مسلم اکثریتی علاقہ تھا، پورا بنگال مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھا، لیکن انگریزوں نے اور ہندوؤں نے سازش کی اور بنگال کو بھی تقسیم کر دیا اور پاکستان کو بھی تقسیم کر دیا۔ اسی طرح یہ طے پایا تھا اصول کی سطح پر کہ کشمیر جو ریاستیں ہیں، 600 سے زیادہ ریاستیں تھیں ہندوستان میں جب پاکستان کا مطالبہ سامنے آیا، 600 ریاستیں تھیں۔ تو یہ فارمولہ طے پایا کہ ریاستیں خود فیصلہ کریں گی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ یہاں پر بھی پاکستان کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حیدرآباد دکن کے نظام نے، حیدرآباد دکن ایک بہت بڑی ریاست تھی اس زمانے میں بھی، اب بھی وہ بہت بڑی ریاست سمجھی جاتی ہے، اور وہاں کے جو حکمران تھے نظام، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے، لیکن حیدرآباد کی جو اکثریت تھی وہ ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ تو اصولی اعتبار سے طے تو یہ پایا تھا کہ جس ریاست کو جس جگہ بھی شامل ہونا ہے وہ اپنے آزاد ارادے کی بنیاد پر شامل ہو جائے، تو حیدرآباد دکن کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہندوستان نے وہاں فوج کشی کی، وہاں پر فوج داخل کر دی، اور جبر کے ذریعے سے اس نے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا اور لاکھوں مسلمانوں کو وہاں تہہ تیغ کیا گیا۔ اسی طرح جوناگڑھ کی ریاست میں بھی مسلمان حکمران موجود تھے، انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہاں پر بھی بھارت نے فوج کشی کی۔ کشمیر ایک ایسا علاقہ تھا جہاں آبادی تو اکثریت تو مسلمانوں پر مشتمل تھی، لیکن اس کا رولر، اس کا حکمران جو تھا ہری سنگھ، وہ ہندو تھا، اور اس ہندو کے بارے میں ہندوستان یہ کہتا ہے کہ اس نے ہندوستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور وہ ہندوستان میں شامل ہو گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں شامل ہو گیا۔ لیکن آج تک ہندوستان، 72 سال گزر گئے، آج تک ہندوستان کشمیر کے ہندوستان میں شامل ہونے کی کوئی دستاویزی شہادت پیش نہیں کر سکا، یعنی وہ جو دستاویزی شہادت پیش کرتے ہیں وہ اوریجنل نہیں ہے، اوریجنل دستاویز نہ موجود تھی، نہ موجود ہے، نہ موجود ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہری چند نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں جو کشمیر ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مسئلہ کشمیر کو پاکستان اقوام متحدہ میں نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ جو ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے پنڈت جواہر لال نہرو، جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تنازع برپا ہو گیا ہے اور عملاً جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کا جو ہمارا آرمی چیف تھا جنرل گریسی، اس سے کہا کہ تم وہاں پر فوج داخل کرو کشمیر میں، اور اس نے قائد اعظم کے حکم کو نہیں مانا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، ہم اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو نہرو یہ دیکھ کر کہ کہیں اس مسئلے کے اوپر
پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ نہ ہو جائے، وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گیا، اور اقوام متحدہ نے تسلیم کیا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ ہے، اور کشمیر کے لوگوں کو پلیبسائٹ کا، رائے شماری کا حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی آزاد رائے شماری کے ذریعے سے یہ فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ اس تناظر میں جب آپ مسئلہ کشمیر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کشمیر سراسر کشمیر جو تھا پاکستان کا حصہ تھا، اکثریت کی بنیاد پر بھی حصہ تھا، ریاستی بنیاد پر بھی حصہ تھا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر بھی پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہندوستان اور انگریزوں کی ملی بھگت کے نتیجے میں کشمیر ہندوستان کا حصہ بن گیا اور اس کے قبضے میں وہ چلا گیا۔ یہ کشمیر کا تاریخی پس منظر ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 72 سال ہو گئے لیکن اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر آج تک عمل درآمد نہیں کرا سکی، اور اس کے ظلم کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ بالکل ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے، 2 ریاستیں، ایک ایسٹ تیمور ریاست کہلاتی ہے، انڈونیشیا کا ایک علاقہ جو عیسائیوں کی اکثریت پر مشتمل تھا، عیسائیوں کی اکثریت نے کہا کہ ہم انڈونیشیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور 2 سال کی قلیل مدت میں، صرف 2 سال کی قلیل مدت میں انہوں نے اپنی ریاست کو انڈونیشیا سے الگ کر لیا، اور آج ایسٹ تیمور جو ہے وہ کرسچن ریاست سمجھی جاتی ہے، اور پوری مغربی دنیا نے اس کی تائید کی اور اس کو ایک ریاست بنا کر کھڑا کر دیا۔ اسی طرح جو سوڈان ہے، اس میں جنوبی سوڈان عیسائی اقلیت پر مشتمل تھا، وہاں پر بھی عیسائی اکثریت نے کہا کہ جی ہم سوڈان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہاں پر بھی علیحدگی کی تحریک چلی، اور سوڈان بھی، جنوبی سوڈان بھی انہوں نے کاٹ دیا اور اس کو بھی ایک الگ ریاست بنا دی، اور پوری مغربی دنیا، امریکہ اور یورپ اس کی پشت پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے جنوبی سوڈان کو ایک الگ ملک کی حیثیت دے دی۔ لیکن 72 سال ہو گئے، نہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ مسئلہ کشمیر حل ہو رہا ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر نہ صرف یہ بات، اتنی سی بات نہیں ہے کہ امریکہ اور یورپ مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرنا چاہتے، وہ تو حل کرنا ہی نہیں چاہتے، بھارت بھی حل نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی طاقت کو، اپنے جبر کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہے وہ بھی کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں اتنا سنسیئر نہیں ہے جتنا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، آپ یہ 10 12 14 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قاضی حسین احمد صاحب نے، امیر جماعت اسلامی نے مجھے خود بتایا کہ وہ ایک وفد لے کر، کشمیر کے سلسلے میں ایک وفد لے کر کئی مسلم ملکوں کے دورے پر گئے، اور جب وہ مسلم ملکوں میں پہنچے تو ان مسلم ملکوں نے کہا کہ آپ کشمیر پر ہماری حمایت چاہتے ہیں تو ہمیں ذرا یہ تو بتائیں مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ یعنی آپ اندازہ کریں گے 72 سال سے یہ مسئلہ موجود ہے، اور حکومت پاکستان نے کبھی بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ وہ امت مسلمہ کو، باقی دنیا کو تو آپ رہنے دیں، امت مسلمہ کو یہ بتائے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، اس پر پاکستان کا موقف کیوں اصولی ہے اور کیوں پاکستان کو کشمیر ملنا چاہیے۔ ہم امت مسلمہ کے اہم ترین ملکوں کو بھی یہ بتانے میں ناکام رہے، اور ہم کشمیر کو محض ایک لپ سروس کے لیے، ایک پولیٹیکل فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہمارے مختلف حکمران، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس کے اندر فوجی حکمرانوں میں اور غیر فوجی حکمرانوں میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مسلم لیگ نے بھی یہی کیا، پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا، جنرل پرویز مشرف نے بھی یہی کیا، جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں وہی کام کیا کہ جو دشمن کر سکتا ہے، کوئی کشمیر کا حامی یا پاکستان سے محبت کرنے والا آدمی نہیں کر سکتا۔